السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی، مونس الہی صاحب کا آج کا بیان اس ساری گفتگو پہ بھاری ہے اور بڑا ریلیونٹ بیان ہے، اور اس نے اپوزیشن کی جتنی کاوشیں ہیں وہ ڈیفیوز کر دی ہیں۔ اب ہوگا کیا پھر؟ اپوزیشن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے گی، یا کچھ کارڈز ایسے ہیں جو اپوزیشن نے ابھی شو ہی نہیں کیے جو سرپرائز کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں بڑے کلاس کے، اور بڑا سینئر نام، بڑا معتبر تجزیہ دیتے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ مونس صاحب کا اتنا تگڑا بیان، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا اس بیل کا منڈے چڑھنا کوئی کسر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یا یہ معاملہ نارمل ہو گیا بالکل؟ دیکھیے، آپ نے کافی سمنگ اپ تو خود ہی کر دی ہے، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ چودھریز کا ہمیشہ رول رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، خاص طور سے پنجاب کی پولیٹکس میں۔ یہ پہلی دفعہ ہے جب سے یہ الائز بنے ہیں کہ سینٹر میں بھی ان کا رول ہے، اس لیے کہ جو پہلے الائز بنے تھے ان میں سے ایک تو چھوڑ گئے ان کو، جو مینگل صاحب تھے، آپ کو پتا میجر فیکٹر تھے وہ۔ ایم کیو ایم آنکھیں دکھا رہی ہے، کیوں لیگ کا بھی یہی حال تھا، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتا تھا کہ تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی۔ لیکن جب کبھی ملاقات ہوئی عمران خان سے ان کی، یا کب کبھی ایسا موقع آیا تو انہوں نے بیان بڑا اسٹرانگ دیا۔ ابھی یہ جو ملاقاتیں لاہور میں ہو رہی ہیں، یہ میں تو بلکہ اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل ہب بنی ہوئی ہے لاہور۔ زرداری صاحب بھی چھوڑ کے آگے یہاں بیٹھ گئے ہیں، بلاول صاحب بھی کافی دیر بیٹھے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان آتے جاتے رہتے ہیں بہت فریکوینٹلی۔ تو یہاں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس میں کچھ تو شکوک و شبہات بڑھے، اور کچھ لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا۔ ٹاک شوز میں جو باتیں ہو رہی تھی عدم اعتماد کی، جو پہلے کبھی اتنی اسٹرانگ نہیں رہی، وہ ایک اسٹرانگ نیریٹو بن گیا تھا کہ پتہ نہیں شاید چونکہ وہ چھتری کہتے ہیں نا اوپر سے ہٹ گئی ہے، یا ہاتھ انہوں نے ہٹا لیا ہے، تو یہ موو جو ہے زیادہ سیریس ہو جائے گی۔ تو اس کا پہلا جو توڑ کہہ لیں آپ اس کو، یا یہ کہیں کہ جو متھ بریک کی ہے، وہ جو ملاقاتیں تھیں چودھری برادران کے ساتھ، چاہے وہ زرداری صاحب تھے، چاہے وہ شہباز صاحب کل ہی گئے تھے، تو ان کے بیٹے نے آج وہ جو ملاقات ہوئی وہاں پر جہاں خطاب کر رہے تھے عمران خان صاحب، وہاں مونس الہی صاحب میڈ اٹ اے پوائنٹ، وہ اچانک نہیں تھا، وہ انٹینشنلی پلان تھا کہ میں نے بولنا ہے، اور وہ جو بولے ہیں پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی گمان یا کسی قسم کا کوئی شائبہ وہ رہتا نہیں ہے باقیوں کا، جی ہم تعلق بنانے والے لوگ ہیں اور نبھاتے ہیں۔ یہ بہت اسٹرانگ جملہ ہے، یہ بڑی ہے، اٹ از ہیویلی لوڈڈ سینٹینس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مکمل طور پر بائٹ نہیں نکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، تو اس کو فرق ضرور پڑا ہے، اور کافی سارا فرق ہے۔ اب اپوزیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں اس اتنے اسٹرانگ نیریٹو کے بعد جو آج مونس صاحب نے سیٹ کر دیا؟ کیا آپشنز ہوں گے؟ جی میں عرض کروں آپ سے، میرے خیال سے ان کی یہ ایفرٹس جو ہیں یہ ویل ڈائریکٹڈ تھی کہ الائز کو پکڑیں، لیکن تھوڑی سی کچھ ایسی ڈیولپمنٹ سائڈ لائنز پر ہوئی ہیں جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جہانگیر ترین کو ابھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، وہ تو آپ نے بہت امپورٹنٹ ہنٹ ایک دے دیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے جتنے بیانات آپ پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی میں شامل نہ ہو رہے ہوں، کسی کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، لیکن اس میں کہیں عمران خان کے ساتھ واپس جانے کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اینٹی عمران بیان بھی کوئی نہیں آیا۔ کریکٹ، لیکن وہ گروپ ہے، دیکھیں انہوں نے 33 کلیم کیے تھے، 23 ایم پی ایز انہوں نے بٹھا دیے تھے ایک میٹنگ کے اندر۔ اسی طریقے سے 13 اور 11 ایم این ایز کی لڑائی وہاں جاری ہے۔ اتنا ہی تو ووٹ چاہیے اپوزیشن کو تلچھڑ کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، یہ حکومت چاہے سینٹر میں ہے چاہے پنجاب میں ہے، تو مانگے کہ ووٹوں پر نا اپنی میجورٹی پر تو نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 فیکٹر اہم ہے اس وقت، سب سے امپورٹنٹ کام شروع ہے اس کے اوپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مولانا فضل الرحمان کی ملاقات آپ نے بتا دی، اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ جلد ہی شہباز صاحب بھی ان سے ملنے والے ہیں، نون لیگ کی میٹنگ ان سے ارینج کرائی جا رہی ہے، تو یہ پھر تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ لندن گئے ترین صاحب تو افواہیں پھیل گئی پورے ملک میں کہ یہ نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، انہیں خود آگے تردید کرنی پڑی۔ لیکن یہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یہ باتیں بلا وجہ نہیں اٹھتی ہیں، ہم نے دیکھ لیا نا ایک بات کچھ نہ کچھ۔ جی بولیں۔ طالب علمانہ سوال، اگر 3 فیکٹر سے ہی یہ کام لینا ہے، اپوزیشن جماعتوں نے مل کر چودھری نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ چھتری ایک ہوتی ہے تو چھتری ہٹ جاتی ہے تو معاملات ہوتے ہیں، چودھریوں کا ہٹ جانا گورنمنٹ سے دور چلے جانا ہی تو انڈیکیٹر ہے کہ چھتری ہٹ گئی۔
تو چودھری گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے رہے تو پھر چھتری تو نہ ہٹی. دیکھیں یہ پھر آپ تو پولیٹیکل نمبر گیم آ گیا. اتنا خوفناک سوال آپ نے اتنی آسانی سے پوچھ لیا, میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. دیکھیں گزارش یہ ہے, چودھریوں کے لیے پنجاب کی چیف منسٹرشپ ہیز آلویز بین ویری امپورٹنٹ, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس 1.5 سال کے سیناریو میں پرویز الہی ان کو چیف منسٹرشپ کی آفر کر دیتی ہے پنجاب میں, تو وہ تو نہیں رہیں گے ساتھ, اس لیے کہ انہوں نے اپنا دیکھنا نا, اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ چودھریوں کی فیور میں نہیں ہے کہ وہ اس سٹیج پہ آ کے چیف منسٹر بن جائے پنجاب. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے پاس ایک چوائس ہے کہ ان کو کہیں کہ جناب آفر کر دیں کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں یا انٹرم پرائم منسٹر بن جائیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد 1.5 سال ہے نا, آپ انٹرم پرائم منسٹر بن جائیں, الیکشن اناؤنس کر دیں, ہمیں آپ سے صرف یہ تقاضا ہے. تو آپشنز بہت ہیں, ورکیبل ہیں یا نہیں. یہ ڈسکس ہوا پلان جی جو آپ فرما رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ یہ ڈسکس ہو ضرور رہا ہے, اب اس سے نہ آگے پوچھیے مجھ سے. اب یہ چوائس موجود ہے چودھریز کے پاس کہ عبوری سیٹ اپ کے پرائم منسٹر چودھری بن جائیں اور چیف منسٹر بھی بن جائیں, یا چیف منسٹر یا پرائم, دونوں میں سے کوئی ایک چوائسز دیر. اب آپ یہ دیکھیں ان ملاقاتوں کی ادروائز ضرورت کیا ہے. نہیں تو ایک اور طالب علم صاحب فرض کریں ابھی چودھری, تک کوئی سوال آپ نے طالب علم والا نہیں پوچھا. جی شکریہ آپ کا. فرض کریں چودھری پرویز الہی سی ایم بن گئے, فرض کریں, یہ دو ہی آپشن ہے نا, یا عبوری پرائم منسٹر یا سی ایم بن گئے. ٹھیک, سی ایم بننے کے بعد 3 مہینے بعد نواز شریف صاحب چودھری برادران سے وہ سارا کچھ کھینچ لیتے ہیں اور مطلوبہ ہدف بھی حاصل ہو چکا ہوگا, چودھریوں کی عزت کہاں جائے گی, وہ تو مٹی میں ملا دیں گے. اس طرح میں عرض کروں آپ سے, جو اس قسم کے سیناریو میں جو کمٹمنٹس وعدے ہوتے ہیں نا, وہ شارٹ لیوڈ نہیں ہوتے ہیں. لیکن نا الائز جو ہے تمام تر حکومت کے اوپر پریشر کے باوجود ابھی ایک ساتھ ہے. صرف مینگل چھوڑ گیا نا, لیکن ایک آپ دیکھیں قیمتیں کہاں آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں, غریب کی چیزیں نکل رہی ہیں, کوئی گورننس نہیں ہے, کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہے, اس کے باوجود سیم سناریو تھا. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے وکلا بحالی تحریک کے بعد افتخار چودھری کو بحال کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا تھا. دیکھیں سیم سناریو. جو آصف علی زرداری ہے نا, وہ بہت کمال کا کھلاڑی ہے. اس کو اسیس کرنا یا ایک چند الفاظ میں اس کو سم اپ کرنا بہت مشکل ہے. اب ایک میں ڈائریکٹ اسی طرف پہلے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو پلیز. کوئی سیاستدان یہ گٹس نہیں رکھتا کہ وہ چھاتی ٹھونک کے ایک پبلک ریلی میں کہے کہ بلوچستان کی حکومت بننے چاہیے. نہیں کہا, انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, کسی نے نہیں کہا کہ جناب صادق سنجرانی کا الیکشن جو ہے وہ میں اس کے پیچھے میں نے بنایا, انہوں نے کہا. سو وہ بہت کمال کے کھلاڑی ہیں, بہت عجیب و غریب قسم کے کھلاڑی ہیں, تو ان سے کچھ بھی متوقع ہے. لیکن ادروائز جو پولیٹیکل الائنسز ہم دیکھ رہے ہیں اس دور کی بنی ہوئی, وہ ابھی تک چل رہی ہے. لیکن نا پی ڈی ایم سے ایک پیپلز پارٹی نکلی, پھر کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ زرداری صاحب, باقی تو 13 پارٹیاں وہاں موجود ہیں کہ نہیں 11. ابھی بھی سارا انیشیٹو انہیں کے سر, حالانکہ یہ شہباز شریف صاحب کی دعوت پہ گئے, لیکن سارا زمانہ کہتا ہے یہ انیشیٹو زرداری صاحب کا, اور عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام, دونوں صورتوں میں کریڈٹ زرداری. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا نا کہ وہ کھلاڑی بہت عجیب و غریب ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ ان سب میں سے وہ سب سے زیادہ شروط اور سب سے زیادہ میچورڈ کھلاڑی. ہی نوز دا گیم ویری ویل. اب مجھے بتائیں, میں باری باری سب کے نام لے کے تو ان کا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں, اس سٹیج پہ زرداری صاحب کا ہدف کیا آپ کو نظر آتا ہے بطور سینئر تجزیہ؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ نہیں چاہتے کہ سندھ کی حکومت کسی طرح بھی ان کے ہاتھ سے جائے, چاہے یہ انٹرم سیٹ اپ ہے, چاہے یہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی ہے, یا اگلا الیکشن ہے. ان کا فوکس یہ ہے کہ سندھ ان کے پاس رہنا چاہیے. ایک اب بلاول اور زرداری صاحب نے مل کے سینٹر میں حکومت بنانے کا بہت خوفناک خواب دیکھا ہوگا, بار بار اس کا اظہار کیا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اگلی حکومت ہماری ہوگی. کیسے ہوگی اس پر ابھی کو گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ جب تک پنجاب میں آپ میجورٹی سیٹ نہیں لیں گے, پاکستان کی تاریخ میں کسی نے حکومت نہیں. لیکن ایک چھوٹی سی میں مثالیں دے دوں. بھٹو صاحب پنجاب ہب, بے نظیر پنجاب ہب, نواز شریف 3 دفعہ پنجاب ہب. چھوٹی آپ کی اجازت ہے, پیپلز پارٹی نے پچھلی 2 گورنمنٹس جب بھی مرکز میں بنائی ہیں تو اس میں 25 سیٹیں پنجاب سے لی, صرف انہیں 25 چاہیے. پنجاب سے وہ جو ہی 25 لیتے ہیں تو وہ مرکز میں حکومت بنا لیتے ہیں. سارا سندھ ان کے پاس ہے, انٹیریئر سندھ سارا ان کے پاس. ٹھیک بات. اب 25 سیٹیں نہیں ہیں نا ان کے پاس, تو الیکٹیبلز فرض کریں سمسام بخاری جیت جاتے ہیں, ادھر آ جاتے ہیں, ایگزیکٹلی کوئی پریشان نہیں ہوگا کہ الیکٹیبل جیت گئے.
دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی اقتدار میں سینٹر میں نہیں آ سکتی جب تک ان کا ناراض جیالہ گھر سے نہیں نکلے گا. کریکٹ. 25 سیٹیں چاہے وہ الیکٹیبلز ہیں چاہے کچھ ہیں, جب تک جیالہ ووٹ دینے باہر نہیں آئے گا اور دوسری پارٹیوں کو کنفرنٹ نہیں کرے گا, اس وقت تک پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ریسرکشن ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہو. اب مجھے بتائیے کہ نون کا کیا ہدف ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں؟ جیسے آپ نے زرداری صاحب کا ایکسپلین کیا. جی میں عرض کرتا ہوں, یہ رپورٹس نہ میری ہیں نہ آپ کی ہیں, یہ ایجنسیز کی سیریسلی کنڈکٹڈ سرویز کی بیس پر رپورٹس ہیں کہ اگر آپ آج اناؤنس کر دیں الیکشن پنجاب میں تو نون لیگ ول سویپ دس الیکشن. اب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائٹ اٹ. پورا فوکس آپ یہ دیکھیں, عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کی مت ٹوٹ جائے, لیکن اس کے لیے جو کام انہیں بنیادی طور پر کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. دیکھیں اس پنجاب کے صوبے کو گورن کیا ہوا مصطفیٰ خان نے, اسٹرانگ مین. شہباز شریف ہمسیلف 3 ٹرمز ہیں ان کی, ایک گریٹ ایڈمنسٹریٹر. آپ نے وہاں لگایا بزدار صاحب جو ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں. تو آپ کو بھی پتا, مجھے پتا, اس کے اوپر ڈبیٹ کی ضرورت نہیں. یہ صوبہ شرافت سے چلنے والا صوبہ. پاورفل ترین لوگ بزدار صاحب کو چینج نہیں کر سکے تو عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوگی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ مانگے کے چند ووٹ ہیں, یہ نہیں ہے کہ میجورٹی ووٹ کے اوپر حکومت بنی ہوئی ہے, اس کو گرانا بڑا مشکل ہے. نوٹیفیکیشن والے معاملے میں فواد چودھری صاحب نے بڑے ریلیونٹ بیانات نہیں دیے تھے گورنمنٹ کے لیے, تو اس وجہ سے انہیں کسی کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا. پرائز دیتے بھی, انہیں اسناد دیتے, میرے خیال سے یہ وجہ بنی. ان کے فیلئرز میں ایک یہ بڑی وجہ ضرور ہے, لیکن اور بھی دیگر وجوہات ہیں. اس لیے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ سم ٹائم ہی یوز ٹو پلے الون. وہ ایسا بیان دے دیتے تھے جس کو ان کے اپنے فیلو منسٹرز بھی جو ہیں اس کو ڈینائی کرتے تھے یا اس کی ایکسپلینیشن دیتے تھے. یہی حال شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہے. وہ بھی چونکہ پرائم منسٹر اسٹاف ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر اسٹاف ہیں, ان کے بھی بیانات آپ نے دیکھا ہے. اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, اس کی کچھ اور ہوگی. میرا خیال سے اگر 27 فروری کا مارچ سکسیسفل ہو جاتا ہے اور 23 مارچ کو مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی اے کی ریلی بھرپور لے کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, پھر آگے نہیں تو پھر کیا گورنمنٹ سے استعفیٰ مانگیں گے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ تو نواز شریف کے دور میں بھی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے کہ کوئی جتھا بندی نہیں چلے گی, استعفیٰ کوئی نہیں دے گا, نہ دینا چاہیے. کے مانگنے سے استعفیٰ نہ کبھی کسی نے دیا نہ آتا ہے. لیکن دا پاور دیٹ بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی ہم بس انف از انف. میں اس کی مثال اگر آپ ہیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں, پتہ آپ کو بھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ خلیج حائل رہی اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے, پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے شو ٹھیک کر لی ہے, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے کامیاب ہو جائے گا کہ مجھے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں یا شہباز شریف کہے یا نواز شریف وہاں سے بیان دے کہ 3 مہینے فیصلہ ہو جائے گا, تو میں اس کے اوپر کوئی زیادہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اگر پرائم منسٹر خود کہے کہ اگلے 3 مہینے بڑے خطرناک ہیں تو مجھے ان کے اوپر تھوڑا بتائیے. اچھا, یہ بہت بڑا انڈیکیٹر آپ نے بتایا. خود کا انہوں نے خود کسی نے مجبور کر کے نہیں بیان دیا, اپنا والنٹیئر بڑھایا. ممکن انہوں نے اکانومی کے حالات کو 3 روپے بجلی کا یونٹ اب بڑھنا ہے, وہ بڑا خوفناک ہو جائے گا. دیکھیں اوپر سے گرمی آنے والی ہے, کیا ہونے والا ہے آپ اندازہ کریں. جو ٹکٹ چل رہے ہیں کہ 13 روپے پیٹرول بڑھنے والا ہے, 18 روپے ڈیزل بڑھنے والا ہے, بجلی آلریڈی بڑھ گئی ہے, کھڑے کہاں ہیں. آخری بات سر, آخری بات یہ کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا یہ بیل منڈے چڑھتی ہے تو پرائم منسٹر پھر کس کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخ نہیں ہے کوئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی حکومت گئی. بے نظیر کے خلاف آیا تھا, آپ کو یاد ہے, اور ناکام ہو گیا تھا, حالانکہ بڑی تھن میجورٹی تھی. یہ ایک علیحدہ فساد ہے کہ اگر عمران خان صاحب گھر جاتے ہیں تو پھر کون لیڈ کرے گا. جو دونوں مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے. میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, آپ سمجھ لیں اس کو. جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں لندن میں نواز شریف کے ساتھ, انہوں نے بھی جو رابطے میں ہیں زرداری صاحب کے, ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو مسائل ہیں یہ شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے ان کا کوئی. ہم یہ ذمہ داری لیں گے جب آپ ہمیں 5 سال کا فریش مینڈیٹ. اسی پہ بات آگے یہاں آ کے رکی ہوئی ہے. انہوں نے دونوں پارٹیوں نے یہ کہا ہے کہ ABCD پک اپ اینی بڈی, بس اس کا مینڈیٹ یہ ہو کہ وہ 3 مہینے کے اندر تازہ الیکشن اناؤنس کر دے. ہمیں نہیں اعتراض جس کو مرضی پکڑنے, اس میں نام آئے, کسی نے کہا خورشید شاہ ہے, آپ نے سنے ہوں گے سارے. یہ تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس 1.5 سال کا ٹینیور پورا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بہت شکریہ آپ کا جی, تھینک یو سو مچ.
तहरीक अदम एतमाद हर तरफ हेडलाइन में है मामला। मोनस इलाही साहब का आज का बयान इंतहाई इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट क्या सोच रही है? मोनस साहब ने तो जो कहा वो आपने सुना। गवर्नमेंट के एंड पर गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उसके लिए उसके नर्व्स पे कितना ये भारी है, ये सारा कुछ जो चल रहा है। इसी वाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब की बहुत करीबी कोलीग समझे जाने वाली, करीबी उनकी साथी समझे जाने वाली डॉक्टर यास्मीन आसिफ साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपके कीमती वक्त का बड़ा शुक्रिया। गवर्नमेंट परेशान है जी? तुम्हें परेशान लग रही हो? बेटा किस बात की परेशानी है, आप ये बताइए। परेशान तो इंसान तब हो जब कि हम काम ना कर रहे होते। परेशान तो तब होते हम अगर हम डिलीवर ना कर रहे होते। अब देखो, मैं सिर्फ सेहत की नेचुरली जो मेरे पास जिम्मेवारी है, एक कमिटमेंट थी कि हम लोगों को रोज़गार देंगे। आज के दिन तक 48,000 डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल को हम अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी दे चुके हैं अपने डिपार्टमेंट में। आज भी मैं सुबह पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठ के आई हूँ कि जो बाकी 4,000 बंदे रखे इनको प्लीज़ जल्दी रख दीजिए, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए। मैंने 15,000 नई NTS के थ्रू जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज़ कर दी। इंशाल्लाह मेरे टेन्योर मुकम्मल होने तक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कम से कम 1 लाख मुलाजमतें निकालूँ। 1 लाख मुलाजमतें बहुत बड़ी मुलाजमत है हेल्थ डिपार्टमेंट। दूसरी कमिटमेंट ये थी कि हम अस्पताल बनाएंगे। आपको पता है, मैंने बड़े ताने सुने, अपोजिशन ने खड़े होकर कहा 1 साल में इन्होंने भी एक ईंट नहीं लगाई। अब पहले साल तो आपको पता है उनके वो जो बाउंस हुए चेक थे उन्हीं को क्लियर करते रहे। हमारे पास तो डेवलपमेंट के पैसे ही नहीं आए, हम तो इनके जो कर्जे थे उनको उतार रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, और ये मेरा ख्याल है अल्लाह ताला भी नीयत इंसान की देखता है। इमरान खान की नीयत देखता है, और मैं आपको ये बात बता दूं कि उसकी नीयत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि इस वक्त को तकरीबन 23 छोटे बड़े अस्पताल इस वक्त पंजाब में बन रहे। अब उसमें आप देख लीजिए गंगाराम इंशाल्लाह इस मई या जून में फाल हो जाएगा। 650 बेडेड हॉस्पिटल है। आप नज़र ज़रूर मारा करें, क्योंकि जब ये मुझे ताने दिया करते थे ना कि अभी तक ईंट नहीं लगाई, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि अब आइए मैं आपको ईंटें तो गिनवाऊँ ना जो मैंने लगवाई हैं सारी। उस दिन मैं मियाँ वाली से होके आई हूँ। मियाँ वाली में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इंशाल्लाह मई जून में फाल हो जाएगा। मैं मुल्तान गई, मिनिस्टर 2 इंशाल्लाह अक्टूबर में फाल हो जाएगा, 500 बेड अस्पताल। फिर मैं कार्डियोलॉजी जो हमारा नया अस्पताल बन रहा है DG खान में, वो इंशाल्लाह इस मई में फाल हो जाएगा। अब ये बताइए इससे पहले कितनी हुकूमतें ने अपने टेन्योर के अंदर कोई अस्पताल खड़े इस तरह कर दिया। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि इस वक्त 7 नए, इस बड़े अस्पताल के अलावा 7 नए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बन रहे। कहाँ बन रहे? उन दही इलाकों में जहाँ कोई कभी पूछता नहीं था। राजनपुर, DG खान, लिया, भावल नगर, मियाँ वाली, अटक और मुल्तान, इनमें मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स नए स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। क्योंकि देखें, जो आपकी सबसे वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी की, वो माँ और बच्चा। अगर हम अपने माँ और बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकेंगे तो क्या खाक मट्टी करें? ठीक। अब ये जो चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब कल 14 साल बाद कल, इसके अलावा 14 साल से ज़्यादा सालों के बाद मिले, और जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब की 2 दिन पहले रिपोर्टेडली जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई। तो इमरान खान साहब आप जानती हैं, बड़े करीब से जानती हैं, इमरान खान साहब किस किस चीज़ से डरते हैं? अल्लाह के अलावा तो किसी चीज़ से नहीं डरते। उनको अल्लाह का खौफ है, और क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का खौफ है इसलिए वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, और यही वजह कि मैं उनके पीछे खड़ी हूँ। मैं आपको ये बात बता दूँ क्लियरली, ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल पार्टी, सारे इकट्ठे होकर एक पार्टी के मुखालिफ होकर खड़े हो। बड़ी बात है। कहाँ आपको जा अपने आप को कहते हैं, नून लीग कहते हैं जी हम सबसे बड़ी पार्टी है। तो आपको तो किसी के सहारे की और किसी बैसाखी की ज़रूरत ही नहीं। और वैसे भी जो आपके साथ अभी हो चुका है, जो पीपल पार्टी कर चुकी है, अब देखें ना, पीपल पार्टी डबल गेम खेलती है और बड़ी समझदारी से खेलती है। ये मैं बता दूं आपको कि जरदारी साहब जो हैं ना, वो इनसे ज़्यादा बड़े सियासतदान हैं।
وہ دونوں طرف کا ماشاءاللہ مٹھائی کھا لیتے دونوں طرف کی. اب انہوں نے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھئی آپ پی ڈی ایم کے ساتھ رہتے تو پھر وہ جو 23 مارچ کو یہ جب بھی چلنا تھا انہوں نے کہا نہیں ہم 27 فروری کو اپنی علیحدہ جلوس جلسہ نکالیں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے نا وہ ایک ایب نارمل ساتھ نہیں ہو سکتا. دو پارٹیاں جو ساری زندگی متضاد چلتی رہیں ان میں اتنا ڈیفیشنسی آف ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ جو مرضی کہہ لیں. ابھی تو یہ بوز معاویہ میں اکٹھے ہوئے ہیں نا, ابھی تو یہ بوز معاویہ میں اکٹھے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس میں جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں وہ بھی تو نارمل ہے سارے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جو مرضی کسی نے کہا پہلے دن سے چودھری پرویز الہی صاحب ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہی ہے. اور اتحادی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کو کسی چیز پہ وہ تنقید کریں ہم خود بھی تو تنقید کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے. کئی دفعہ ہم بھی تو تنقید کرتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا, اور اس میں کوئی بالکل برائی نہیں ہوتی. لیکن جو بات یہ امپریشن کل کریٹ کرنے گئے تھے وہ آج تو مونس نے, آپ کو پتہ ہے مونس الہی صاحب نے سارا ملیا میٹ کر دیا. وہ اگر صحافت کے طالب علم کے طور پہ دیکھو تو وائٹ واش ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ ٹرو بات ہے. دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ جی ملنے تو سارے آتے ہیں, ملنے سے تو کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا نا. آپ کسی کے گھر چلے جائیں ملنے کے لیے. اب میں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ میں ہم ڈسکرسی میں بات کی ہو ہم نے ایک دوسرے سے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارا جو سینیریو بنا ہے چند ہفتوں میں, تقریباً 2 ہفتوں میں, اس کی پھر وجوہات کیا ہیں آپ کی دیکھیں فہد میں سیاسی ورکر کے طور پر؟ دیکھیں میں تو بطور سیاسی ورکر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں یہ جو اپوزیشن ہے کیونکہ وہ یہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے بڑی چوری کی اور انہوں نے بڑا لوٹا مارا. دیکھیں ایک سمپل بات ہے, ابھی ہمارے لیے تو وہ ہماری بیٹی کی میری عمر کی ہے مریم بی بی. اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے 2017 کے اندر جب یہ سارا رولا پڑا تھا, یاد ہے نا آپ کو پناما لیکس کا, تو آپ کو پتہ میں نے جا کے جمع کروائی تھی اپنی. مجھ سے تو زیادہ نہیں پتہ نا کسی کو, کیونکہ وہ ساری جو وہ تھا کہ بھئی انہوں نے غلط اپنی ڈکلیئر کیے ہیں ایسیٹس وغیرہ, آپ نے, اور یہ مطلب یہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے والد کی, اور وہ نام وام کا سارا مسئلہ یہ سارا کچھ تھا نا اس کے اندر. اور ان کا یہ تھا کہ بھئی ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور آپ نے وہ ان کی تقریر بھی سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انگلینڈ میں کیا میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. اب مجھے بتائیے پچھلے 5-6 سال کے اندر اف آئی ایم ناٹ رانگ انہوں نے 1 ارب روپے کے ایسٹس ڈکلیئر کیے. ایم آئی رائٹ؟ یہ بتائیے کہاں سے آئے بھائی, کوئی ہمیں بھی گر بتائیے. ہم تو ساری عمر کام کر کر کے پاگل ہو گئے, بال بچہ ساری زندگی کام کر کر کے صبح سے اٹھتے ہیں شام تک ہم کام کرتے ہیں, اور ہم تو اس طرح کے کبھی پیسے نہیں کما سکے. ہمیں بھی کوئی گر بتائے نا شاید اس طرح کے پیسے. میں آپ کو یہ بتاؤں دس از ناٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب احتساب کی آپ نے بات کی تو شہزاد اکبر کو ہٹانے سے بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا, گورنمنٹ پہ بھی حلف آیا, جو باتیں گورنمنٹ کلیم کر رہی تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک منطقی انجام تک چیزیں نہ پہنچیں وہ کنٹروورشل پھر ہو جاتی؟ نہیں تو بیٹا منطقی انجام تک تو نواز شریف صاحب کا تو مسئلہ پہنچ گیا تھا. جس بیسس پہ after all he was the prime minister of this country, he was disqualified. He was not disqualified during our tenure. You must remember that. ہمارے وقت میں نہیں ان کو کسی نے نکالا, ان کے اپنے 2018 میں آئے ہیں, وہ پہلے سے آ چکے تھے, وہ تو خاقان عباسی آ چکے تھے. خاقان عباسی اگر 1 سال رہے تو مسئلے حل کرتے نا. نیب نے غلط کام کیا, ریفارمز لاتے, جوڈیشل ریفارمز. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے وقت میں تو نہیں ہوا نا. یہ تو آپ بات مانتے ہیں نا. پھر ان کے وقت میں سزا ہوئی, سزا کے بعد جو بھی انہوں نے مجھے کیوں نکالا وغیرہ. اپوزیشن کہتی ہے کہ جو ماحول بنا اس کی بینیفیشری پر عمران خان صاحب نہیں ہمارا, یعنی ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا تو آپ روزانہ ہمارے خلاف جلوس نکالیں. آپ نے سب کچھ کیا تو ہم نے جلوس نکالا تو غلط, بڑی بات ہے. عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے, اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے عمران خان ہیز اسٹریٹ فالوئنگ. یہ جو مرضی کہہ لے, یہ جتنی مرضی تقریریں دیتے رہے. ایک بات میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان میں ایک بات تو پکی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان بے ایمان نہیں, 2 نمبری نہیں کرتا. اگر جو حالات اس وقت اس کے خرد و نوش کے سامان کی مہنگائی وغیرہ ہے وہ ساری دنیا میں ہوئی ہے,
لوگوں کو, کیونکہ ہم تو دنیا میں نہیں رہتے نا, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, انگلینڈ ہو امریکہ ہو, اس کووڈ نے وہ تباہی لائی ہے فائنینشلی کہ آپ اپنے وہم و گمان میں نہیں سوچ سکتے. اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایئر لائن جو تھی وہ بیٹھ ہی گئی, اس نے خدا جانے کتنے ہزاروں پائلٹس اپنے فارغ کر دیے, ان کی ابھی تک ایئر بس 80 ابھی اڑنی نہیں شروع ہوئی, 73 جہاز تھے, ان میں سے 2 کے 3 اب اڑانے شروع کیے, ورنہ سارے کھڑے ہیں. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی تباہی ایک پینڈیمک کی وجہ سے آئی, پاکستان کا اس میں سے جس طریقے سے نکلنا ہے, اس کا کریڈٹ نہیں آپ دینا چاہیں گے عمران خان کو؟ مجھے ابھی تک یاد ہے, دیکھیے میں نیچرلی بہت پریشان تھی جب یہ کووڈ آیا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ خان صاحب نے میٹنگ وہاں اسلام آباد میں بلائی. میں کہنے والی تھی کہ سر آپ کو اس کو 6 ہفتے بند کرنا پڑے گا, اس وجہ سے بند کرنا پڑے گا کہ ہمیں وقت دیجیے کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ڈیولپ کریں, اپنے لیبس کو ڈیولپ کریں. خان صاحب اس وقت بھی ریلیکٹنٹ تھے, انہوں نے کہا نہیں, بہت مشکلوں سے کہا کہ سر یہ صرف 6 ہفتے, آئندہ آپ کھول دیجیے گا سر. اس کے بعد ان کی اسٹریٹجی تھی اسمارٹ یارڈ. اگر وہ اسٹریٹجی نہ ہوتی, آج جو آپ کی, میں آج سے 3 دن پہلے فیصلہ آباد میں تھی, 4 دن پہلے جب ہم نے کارڈ بانٹے وہاں, تو میں وہ ٹیکسٹائل اونرز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی اللہ کی اتنی بڑی مہربانی اس وقت فیصلہ آباد کے لومز پہ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتی, ہمارا تو کوئی لوم اس وقت رک نہیں سکتا جتنے آرڈرز آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات؟ ٹھیک ہوگا. اچھا, چودھری برادران کو جو عبوری سیٹ اپ ہے اس کے پرائم منسٹر بننے کی آفر بھی ہے اور سی ایم بننے کی آفر بھی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے ان چیزوں کا تو مجھے افاد نہ پتہ ہے نہ ہے. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ بہت ڈیسپریٹ ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا بالکل وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات ہے, اور کچھ نہیں. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں. بیچارہ وہ مولانا بول بول کے جان کھا لی اس نے, وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی ہار گئے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی بھی کراؤڈ لے کے اسلام آباد اکٹھی ہو جاتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چلے جاتے ہیں, نون بھی چلے جاتے ہیں, گرین فیکٹر بھی ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں, نمبر گیم بھی کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے, جتنی بڑی موومنٹ عمران خان نے چلائی تھی شاید ہی کوئی اور چلا سکتا تھا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, اب تو جو نئی بات سنی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس موو لانے چاہیے. اب نو کانفیڈنس موو کی آپ دیکھ لیں, میں تو کہتی ہوں آپ ضرور کریں, محنت ضرور کریں. وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی میجورٹی تھی سینٹ میں, اتنے تو سوری میں پنجابی میں جان لکھو اتنے کو تو تھوڑے کو بندے پورے نہ کیتے گئے, پورے کر لیے انہوں نے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا. یعنی گیلانی صاحب جو تھے یوسف رضا گیلانی, وہی غائب ہو گئے. دیکھو تو صحیح ذرا, آپ ہمیں کہتے ہیں لک ایٹ دی پیپل ہاؤ دے ورک. اب وہ بعد میں کہہ رہے ہیں جی میں ریزائن کر دیتا ہوں, میں فلاں کر دیتا ہوں. کیا ڈرامے. عمران خان صاحب کو پریشر میں لایا جا سکتا ہے؟ بالکل تسلی رکھو فان, بالکل تسلی رکھو. اگر ان کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان کسی پریشر میں آ جائے گا, بھول جائیں اس بات. وجہ یہ ہے کہ عمران خان, جیسے آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا کسی سے ڈرتا ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی اور سے نہیں ڈرتا. اب آخری بات, عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوں, آپ وزیر ہیلتھ ہیں, تو نواز شریف صاحب اسی حکومت کے دوران واپس آپ کو لینڈ کرتے دکھائی دیتے پولیٹیکل ورکر کے طور پر؟ ویسے تو اگر وہ اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے تو لینڈ کر ہی لیں تو بہتر ہے. باہر سے تو بڑا مشکل ہے کہ کچھ بھی کر سکیں گے. سب سے بڑی یہ بات ہے, ہم سے تو وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں واپس آ جاؤں گا, اور وہاں سے پھر وہ آپ کو پتا ہر قسم کی پوٹ پٹان کے پوٹیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ بورڈ رکھ کے, بھائی 2 سال کے عرصے کے اندر اگر ان کا کسی قسم کی انٹروینشن نہیں ہوئی, ان کی دوائیوں پہ علاج چل رہا ہے, تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے, ان کو واپس آ جانا ہے. ہاں کجا وہ کہتے ہیں کہ بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں مجھے جیل میں رکھا گیا, تو ان کا وہ جو دل کا معالج ہے وہ کہتا ہے تو ان کا دل جو ہے اس پہ اثر ہوگا. مقصد یہ ہے کہ جیل ہے نا, جیل میں لوگ علیحدہ ہی رہتے ہیں. ہمیں تو ویسے کوئی اعتراض نہیں ہے, 2-3 کے رشتہ دار جو بیل پہ ہیں ان کو بھی رکھتے تھے, اکٹھے رہ لیا کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. وہ آ جیسا پر یہ کہنا بھئی یہ تو ایک سزا ہے جو انہوں نے بھگتنی ہے, ورنہ تو وہی والی بات عمران خان جو کہتے ہیں وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں نا. خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی سزا اور جزا کا مسئلہ ہے تو غریب آدمی کی سزا کچھ اور امیر کی کچھ اور.
تو آپ کا کیا خیال ہے جو جیل میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, جیل ہے نا, ان کے بھی دلوں پہ اثر ہوگا, وہ بھی تو علیحدہ رہتے ہیں اپنے خاندان سے. تو یہ تو ساری باتیں جو ہیں, ایک طرف کہنا ہے یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ آلسو, ایک طرح کہتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں, پھر لیڈروں والی باتیں کیا کریں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار سلمان غنی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. غنی صاحب آپ کی ٹائم کا بڑا شکریہ. آج تو بات ویسے ہی زیرو پہ دوبارہ سے آ گئی مونس علائی صاحب کی گفتگو کے بعد. پہلے عمران خان صاحب نے گفتگو فرمائی اور انڈوز کیا مونس علائی صاحب نے, انہوں نے فرمایا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہمارا آپ سے جو جناب سے تعلق بنا ہے ہم تو اس کی وفا کریں گے. تو آج اس تعلق کی تو تجدید وفا ہو گئی دوبارہ سے. آپ بطور صحافی, سینئر تجزیہ کار, اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فہد, میں مسلسل 3 دن تک اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کہتا رہا کہ یہ عمران خان صاحب کے وہ اتحادی ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب بڑے سخت الفاظ کہتے رہے, لیکن کسی نے تو ان کو ان کے ساتھ لگایا تھا نا. تو کیا اب بیٹھ کے ملاقاتوں کے ساتھ پیش رفت ہوگی؟ ایسے نہیں ہوتی. دیکھیں یہ جو عدم اعتماد کا بخار چڑھا ہوا ہے, یہ چڑھا کہاں سے ہے کہ آصف زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ لاہور آئے, شہباز شریف صاحب کے گھر جا پہنچے, اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی سے بڑا فیصلہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کا شہباز شریف صاحب کے ہاں جانا. وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں تو لیڈر آف اپوزیشن یعنی شہباز شریف صاحب نے دعوت دی تھی اور ہم آئے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا کہ آصف زرداری صاحب ان کے ہاں گئے, دعوت قبول کی, اور میں پہلے روز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کوئی فارمولہ لے کے آئے تھے. دیکھیں کوئی فارمولہ تبدیلی کا ڈسکس ہوا ہے اور اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ چل گیا ہے. اور آپ سب سے دلچسپ بات کیا ہے کہ تمام اتحادیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن لیڈر کی, لیکن گورنمنٹ نے اس پہ ابھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں تھا کیا, چونکہ اتحادی تو ان کے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ بڑے مطمئن تھے اپنے اتحادیوں کے حوالے سے. اور سیاست کے اندر کوئی 30-40 سال مجھے ہو گئے ہیں. یہ جو پیش رفت ہوتی ہے نا کسی بنیاد پہ ہوتی ہے. میں تو پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد موو اس دن ہوگی جب حکومتی اتحادی حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کس بنیاد پہ ملائیں گے. کیا پنجاب آپ کسی اور کو دینے جا رہے ہیں یا مرکز کے اندر؟ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نون لیگ کو سولو پرواز کرنے کی اجازت دے دیں, کہ عدم اعتماد میں بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے. اور میرے علم میں ہے کہ بہت سارے اراکین اسمبلی جو حکومت کی عدم کارکردگی کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہتے ہیں. بلکہ فہد یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینیٹر منتخب ہوئے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جن لوگوں کو اپروچ کیا, جن ایم این ایز کو اپروچ کیا, ان ایم این ایز کو ٹیلی فون کال کس سے کروائی گئی تھی؟ مریم نواز سے, ٹکٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے. تو اس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہوئے تھے. ایک بڑا سیٹ بیک ہوا تھا, حفیظ شیخ نے لوز کیا تھا اور یوسف رضا گیلانی جیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش رفت تب ہوگی جب حکومتی اتحادی حکومت کو چھوڑے. مریم صاحبہ سے کوالے کروانے کے بعد یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ بعد میں لیڈر آف اپوزیشن بن گئے اور ٹریک اور لے لیا اور فاصلے بڑھ گئے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت کی ضرورت تو یہی تھی نا کہ اس وقت گورنمنٹ کو تو جو ہے جھٹکا لگا, پرائم منسٹر صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. بات یہ کہ حکومت کس سہارے کھڑی ہے؟ کیا حکومت اپنی کارکردگی کے سہارے کھڑی ہے؟ حکومت کو کس کا اعتماد ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ حکومتیں ہمیشہ ان میں اعتماد آتا ہے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ. آپ جرنلسٹ ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک پلس پوائنٹ گورنمنٹ کا بتا دیں کیا ہے. دیکھیں ہم نون لیگ کو آج اپوزیشن کے اندر ہے, نون لیگ میں 100 عیب ہوں گے, ایک بڑا پلس ان کے پاس تھا کہ جس وقت وہ برسر اقتدار آئے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. انہوں نے بجلی سستی بنائی, مہنگی بنائی, انہوں نے بجلی بنا کے دکھا دی. اور خود آج کے حکومتی ذمہ داران کہتے ہیں کہ جی وہ بجلی مہنگی بنا گئے اور وافر بنا گئے. اور پھر اسی پرائم منسٹر نے کہا تھا نا کہ بجلی وافر بھی اور سستی بھی دیں گے. کون سا ایک ہفتہ جا رہا ہے جس میں بجلی مہنگی نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس سے بڑا پلس پوائنٹ نہیں ہے, البتہ کسی نہ کسی نے اتحادیوں کو جوڑ رکھا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب چودھری برادران کے پاس گئے, 14 سال بعد گئے, تو یہ
آپ کی خبر کیا ہے کہ یہ ہوم ورک کیے بغیر چلے گئے اور ایک رسمی ملاقات کیے چلے گئے؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، کسی نہ کسی کے کہنے پہ ہی گئے ہیں، اور کسی نے چودھری صاحبان کو بھی تیار کیا ہوا تھا. یہ آپ کو پتا پچھلے ایک ہفتے سے یہ بات چل رہی تھی، اور جب میں 2 روز پہلے شہباز شریف صاحب کو ملا تو انہوں نے اس وقت مجھے بتا دیا تھا کہ میں پرسوں ان کے پاس جا رہا ہوں. یہ میں نہیں کہتا کہ جی یہ جو معاملات ختم ہو گئے، مونس الہی صاحب کے بیان سے بھی معاملات ختم نہیں ہو گئے. سیاست میں وقت گزرنے کے ساتھ، حالات بدلنے کے ساتھ سب اپنا اپنا موقف بدلتے ہیں. آپ اگر پرائم منسٹر ہوتے عمران خان تو مونس صاحب کے آج کے بیان کے بعد آپ پرسکون ہو جاتے؟ یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے. دیکھیں بات یہ کہ میں نے آپ کو بھی ایک بات کہی ہے کہ حکومتیں اعتماد پہ کھڑی ہوتی ہیں، حکومتیں اپنی کارکردگی پہ کھڑی ہوتی ہیں، کہ حکومت کا پلس پوائنٹ اس وقت کوئی نہیں ہے، اور وہ کیسے چل رہی ہے وہ عمران خان صاحب کو بہتر پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل فورسز ایکٹیو ہوئی ہیں یہ ایک ہفتے سے، ایک بات تو بڑی دلچسپ ہے نا کہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور اسلام آباد کا راستہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے. لیکن آپ کا جو تبصرہ ہے بڑا معتبر تبصرہ ہے، اس کو سننے کے بعد میرے جیسا طالب علم جس نتیجے پہ پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو تحریک عدم اعتماد کی جو تیاری ہے وہ شروع ہی نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں یہ جو رابطے ہوتے ہیں نا پولیٹیکل فورسز کے درمیان، پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان جو بات چیت کا عمل ہوتا ہے، ایک ڈیڈ لاک تو ٹوٹا ہے نا. دیکھیں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک تھا وہ ان کے اتحادیوں نے توڑا ہے. اتحادیوں کے گرین سگنل کے بغیر تو نہیں ملنے جا سکتے تھے. تو یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پیش رفت کب ہوگی. دیکھیں پیش رفت میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ میں پیش رفت اس وقت ہوگی جب اتحادی جو ہے وہ فاصلہ کریں گے. آپ نے کہا کہ چودھری مونس الہی صاحب کا بیان ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، چودھری مونس الہی صاحب نے جو بیان دیا ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ جو بات ہم اپنی ڈسکشن میں کر رہے ہیں کہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، مشاورت بھی ہو رہی ہے، ایشوز کی بات بھی ہو رہی ہے، حکومتی کارکردگی بھی ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل کب ہوگی یہ سب سے اہم سوال ہے. اور یہ اس وقت تک ہوگی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ ٹیبل کریں گے نا وہ نتیجہ خیز ہوگی، اسی لیے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. اگر یہ ٹیبل کریں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوگی، اس لیے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. اب ایک اور کنفیوژن میں آپ نے ڈال دیا، خبر تو بڑی پکی دی آپ نے. اب کنفیوژن یہ ہے کہ وہ ٹیبل کب ہوگی، اور اس کی تاخیر کا فائدہ تو گورنمنٹ کو بھی ہوگا، اس کے پاس بھی بہت سارے کارڈز ہیں کھیلنے کے لیے. پھر جتنا آپ ٹائم دیتے جائیں گے، جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے، کیونکہ سٹارٹ جب یہ ہوا تھا ہفتہ ڈیٹ پہلے تو زرداری صاحب کی میٹنگ کے بعد تو یہی تھا کہ یہ فروری میں ہی کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں، مڈ مارچ میں کنکلوڈ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں. دیکھیں جو ان کے سرکلز کہہ رہے ہیں کہ 14 سے 24 کے درمیان یہ پیش رفت کریں گے. آج 14 اپوزیشن کے سرکلز میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ 14 سے 24 کے درمیان یہ ٹیبل کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بڑی مشق ہونے جا رہی ہے. ایک چھوٹے سے افسر میں تبدیل ہونا ہوتا ہے نا، تو اگر افواہ پھیل جائے کہ جی فلاں افسر چینج ہو رہا ہے تو اس کی ریٹ نہیں رہتی، اس کی بات کی اپنے آفس میں کوئی اہمیت نہیں رہتی. ایک ماحول تو اپوزیشن نے کریٹ کیا ہے نا جی، پیش رفت نہیں کی، ایک ماحول کریٹ کیا ہے. ہر جگہ پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی کیا حکومت رہے گی یا حکومت جائے گی. اگر میرے سے آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال پورے کیے ہیں، مسلم لیگ نون نے بھی 5 سال پورے کیے ہیں، تاکہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے. پیپلز پارٹی پاکستان کی قومی جماعت تھی، پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کا ایک بڑا بحران تھا. پیپلز پارٹی 5 سال پورے کرنے کے نتیجے میں ایک قومی پارٹی جو ہے صوبائی پارٹی بن گئی، سندھ تک محدود ہو گئی. مسلم لیگ نون نے بجلی کا بحران حل کیا. دیکھیں کارکردگی کی بات ہے، کتنے ٹف حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا 2018 کا، ان کا ایک بھی ایم این اے نہیں ٹوٹا. تو کوئی وجہ ہے نا، یہ جو ووٹ ہوتے ہیں یہ اراکین اسمبلی کی خوراک ہوتی ہے. ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جی ووٹ بینک کس کا ہے. اور اب جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی حکمران پارٹی کے ایم این ایز ٹوٹ رہے ہیں، لیکن جب عدم اعتماد ہوگی تو حکمران پارٹی کا ایم این اے کا ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا ٹیکنیکلی. کیا انڈیکیٹرز ہوں گے آپ کے دانش میں کہ جب یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کی اتحادی اب فاصلہ کرنا شروع ہو؟
کیا انڈیکیٹر ہوں گے؟ دیکھیں یہ بڑا کلیپ میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ جب اتحادی حکومت سے فاصلہ کر لیں گے، یہ اتحادی جو تھے نیچرل اتحادی تھے نہیں تھے نا، نیچرل اتحادی تو نہیں تھے کہ عمران خان صاحب جو کچھ آج مسلم لیگ نون کے بارے میں یا پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ویسے سیاست میں کوئی تو alliance بھی یہی natural ہے نہیں. باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں مفادات کے alliance بالکل ہیں. مفادات کی بات ہے، کوئی کوئی بھی یہ natural سنی alliance یہ نہیں بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں اس پہ قطع نظر اس بات کے جی عدم اعتماد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے عوام پریشان ہیں اپنے ایشوز کے حوالے سے. دیکھیں پاکستان کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ تو متوسط طبقے کی یا غریب طبقے کی ہے نا، کیا ان کے ایشوز بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ اور دنیا کی ڈیموکریسی میں ہمیشہ جب سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ہفتہ ایسا جاتا ہے جس میں آپ کی بجلی گیس ان کی قیمتیں نہ بڑھتی ہوں، اور جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے نا تو اس سے صرف بجلی کی قیمت نہیں بڑھتی، اس میں ہر عام شے ضروریات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور جب خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہونا تو پھر اس کے براہ راست اثرات ہر گھر کے اندر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی تو اس اپوزیشن کی ضرورت تھی کہ عدم اعتماد کی بات کرتے.